الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. صدق الله العظيم. آج کے اس اجلاس میں موجود علماء کرام، حفاظ اعظام اور طلباء اور میری ماں اور بہنوں، آج کا یہ اجلاس قرآن سے منسوب ہے. حفظ قرآن کی نسبت سے آج بہت سارے حفاظ کرام کو اسناد عطا کی جا رہی ہیں. یہ جلسہ جس کی نسبت قرآن کی طرف ہے بڑا بابرکت ہے. ہر چیز اپنی نسبت سے اونچی یا نیچی ہوا کرتی ہے. جس کی نسبت بلند ہو جاتی ہے اس کے اندر چار چاند لگ جاتے ہیں، اور جس کی نسبت غلط چیز کی طرف کر دی جاتی ہے تو اس کا اثر اس کے اوپر ضرور پڑتا ہے. مثال لیجئے، جو اینٹیں ہوتے ہیں، کنسٹرکشن کے لیے جو مٹیریل ہوتا ہے، اس کا استعمال کہاں پہ ہو رہا ہے اسی سے اس کی حیثیت طے ہو جاتی ہے. اگر اس کا استعمال مسجد بنانے میں کیا گیا ہے تو ظاہر سی بات ہے پھر اس کے چار چاند لگ جاتے ہیں، اس کی قسمت جاگ جاتی ہے. وہ اینٹیں، وہ گارے، وہ مٹی، وہ سامان اور مٹیریل جو مسجد بنانے میں استعمال ہوا ہے وہ بہت قیمتی ہو جاتا ہے. لیکن وہی چیز، وہی سامان، وہی مٹیریل اگر واش روم بنانے میں استعمال کر لیا جائے تو سیم چیز ہے لیکن نسبت اس کی بدل گئی، اس لیے اس کی وہ حیثیت نہیں بچی جو پہلے والے کی تھی. ایسے ہی ہماری پوری زندگی کس کی طرف نسبت رکھتی ہے؟ ہمارا جسم ایک ہی مادے سے بنا ہوا ہے. ہمارا اصل مٹی ہے اور ہم ایک ناپاک قطرے سے پیدا کیے گئے ہیں. ہم میں سے ہر ایک جسم رکھتا ہے. اس جسم میں گوشت بھی ہے، خون بھی ہے، سب کا ایک جیسا ہے. لیکن ہماری شخصیت، ہمارا کردار، ہماری تعلیم، ہماری زندگی یہ طے کرتی ہے کہ میں کیا ہوں. تو آج کی مجلس کی نسبت کیونکہ قرآن پاک کی طرف ہے، اس لیے اس مجلس کو سب سے عظیم تر کہا جا سکتا ہے. لیکن اس مجلس میں جبکہ بہت سارے حفاظ کرام کو نوازا جائے گا، عزت افزائی کی جائے گی، میں چاہتا ہوں کہ کچھ باتیں آپ کے سامنے قرآن کے حوالے سے ایسی کروں تاکہ ہم جو قرآن سے اپنی نسبت رکھتے ہیں، حفظ کی بنیاد پر، علم کی بنیاد پر، سمجھ بوجھ کی بنیاد پر، یا اس کی دعوت اور نشر و اشاعت کی بنیاد پر، وہ کیسا رشتہ ہونا چاہیے. قرآن اللہ کی معجز کتاب ہے. هو الکتاب المعجز، ایک میراکل ہے جو اللہ رب العزت نے آخری نبی کو عطا فرمایا ہے. سارے نبیوں کو معجزات اپنے اپنے زمانے کے اعتبار سے دیے گئے، لیکن قرآن پاک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا زندہ معجزہ دیا گیا جو اپنے وقت کے ساتھ ختم ہونے والا نہیں تھا بلکہ قیامت تک باقی رہنے والا تھا. شاید ختم نبوت کی یہ سب سے بڑی دلیل بھی ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو قرآن پاک نصیب ہوا، اللہ رب العزت نے اس کو نازل فرمایا، اس کی بنیاد پر آپ کو نبوت عطا فرمائی. تو اس قرآن کو جو معجزہ بنا کر دیا گیا تھا، اس کے پیغام کو سمجھنا اور اس کے مقصد کو حاصل کرنا اور اس کو انسانوں تک پہنچانا، یہ ذمہ داری بھی اللہ رب العزت نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر ان کے بعد ڈال دی ہے. قرآن پاک بہت آسان اللہ نے بنایا ہے یاد کرنے کے لیے، حفظ کرنے کے لیے، ذہن میں بٹھانے کے لیے. ایک چھوٹا بچہ بھی قرآن پاک کو حفظ کر لیتا ہے، یاد کر لیتا ہے.
جس کے لیے دوسری کوئی کتاب، دوسری کوئی چیز یاد کرنا مشکل ہو، وہ بھی قرآن پاک کو بآسانی حفظ کر لیتا ہے اور زبان سے دہراتا رہتا ہے۔ قرآن پاک کا حفظ اللہ نے آسان بنایا، اسی طرح قرآن پاک کو سمجھ کر عمل کرنا بھی آسان بنایا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، ذکر کے دونوں معنی ہیں، حفظ کرنا، میمورائز کرنا، اور دوسری طرف اس کو سمجھنا اور اس سے نصیحت حاصل کرنا۔ ذکر کے معنی نصیحت لینے کے بھی ہوتے ہیں، تو قرآن پاک سے پیغام لینا، نصیحت لینا یہ بھی آسان ہے، اور قرآن پاک کو یاد کرنا وہ بھی آسان ہے۔ یہ بنیاد اس کی کیا ہے کہ ہمارا تعلق قرآن کے ساتھ کیسا ہے۔ آج جب کہ قرآن پاک ہمارے پاس زندہ معجزہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، ہم اس معجزے کو صحیح طور پر پیش کر کے دنیا میں وہی انقلاب لا سکتے ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں دنیا کے سامنے پیش کیا تھا، کیونکہ وہ پیغام آج بھی زندہ ہے۔ قرآن پاک سے رشتہ صرف یاد کرنے کا، اپنی بیماریوں کے شفا حاصل کرنے کا، جھاڑ پھونک کے ذریعے سے اپنے آپ کو صحت یاب کرنے کا، اپنے امراض کا علاج کرنے کا صرف نہیں ہے، یہ ایک جزوی مقصد ہے۔ قرآن پاک کے تحفظ کی ذمہ داری اللہ نے لی، اور اس تحفظ کے لیے اللہ نے اپنے بندوں میں سے منتخب کر کے حفاظ کو طے فرمایا جو قرآن پاک کی حفاظت کی اللہ کی ذمہ داری کا حصہ بنتے ہیں۔ وہ ذمہ داری اللہ نے اپنے ذمہ لی ہے، اس کا حصہ اللہ بناتا ہے ان بندوں کا انتخاب کر کے جو قرآن پاک کو یاد کرتے ہیں اور حفظ کرتے ہیں۔ لیکن اللہ رب العزت نے قرآن پاک کو اس معجزے کے طور پر کہ وہ اللہ کی آخری ایسی کتاب ہے کہ آنے والے انسانوں کے لیے رہنمائی اور ہدایت اس کے سوا کہیں سے بھی نہیں مل سکتی ہے، یہ ذمہ داری علماء کے اوپر ڈالی ہے، یہ ذمہ داری دین کے داعیوں کے اوپر ڈالی ہے، یہ ذمہ داری شریعت کے ترجمانوں کے اوپر ڈالی ہے، یہ ذمہ داری رسول کے وارثوں کے اوپر ڈالی ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے قرآن پاک کو نازل کیا، اس کی تبیین اور تشریح کی ذمہ داری آپ کو سونپی۔ پھر اللہ نے عمومی حکم یہ بتایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، جس چیز کا علم تمہارے پاس نہ ہو اسے ذکر والوں سے پوچھا کرو، یعنی قرآن والوں سے معلوم کیا کرو۔ تو قرآن جو میریکل ہے، جو معجزہ ہے، اس کے معجزے ہونے کا مطلب کیا ہے، اس کو تھوڑا سا سمجھ لینا چاہیے۔ قرآن پاک اللہ کا معجزہ ہے، اپنی زبان و بیان کے اعتبار سے، اپنے ادب اور فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے، اپنے الفاظ کے انتخاب اور تعبیرات کے سلیکشن کے اعتبار سے، اور اللہ رب العزت کی طرف سے رکھی گئی اس میں معجزاتی کلامی لسانی پہلوؤں کے اعتبار سے۔ لیکن آج جبکہ زبان ہماری عربی نہیں ہے، ہمارے جو مخاطب ہیں ان کی زبان عربی نہیں ہے، قرآن ان کے لیے بھی معجزہ ہے، قرآن چیلنج ان کے لیے بھی ہے۔ جو بھی قرآن پاک کو نہیں مانتا ہے کہ اللہ کی کتاب ہے، قرآن اس کو کھلا چیلنج کرتا ہے کہ تم اس جیسی لا کر دکھاؤ۔ اس جیسی لانے کا مطلب اس کے الفاظ میں اس جیسی ہو، ایک صورت اس کے جیسی بنائی ہوئی ہو۔ اسی طرح میں کہتا ہوں کہ قرآن پاک نے انسانی زندگی کا جو نظام عطا کیا ہے اس کے بالمقابل کوئی بھی انسان کوئی نظام پیش نہیں کر سکتا ہے۔ قرآن کی شریعت کے مقابلے میں کوئی شریعت نہیں لا سکتا ہے۔ قرآن کی دعوت، پیغام، نصیحت، میسج کے مقابلے میں اس سے زیادہ طاقتور، مفید، مؤثر پیغام کوئی نہیں پیش کر سکتا ہے۔ یہ ہے قرآن کا معجزہ۔ قرآن کے مضمون، قرآن کے مطلب، قرآن کی تشریح، قرآن کی تفہیم، قرآن کے ارشاد، قرآن کے بیان کے مقابلے میں کوئی بھی انسان، مائی کا لال، پوری انسانیت مل کر بھی اس سے بہتر طریقے پر اس پیغام کو پیش نہیں کر سکتے ہیں۔ ما فرطنا فی الکتاب من شیء، اس کتاب میں کوئی چیز بھی تشنا نہیں چھوڑی گئی ہے، کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے کہ جس کی ضرورت انسان کو اپنی ہدایت کے لیے، رہنمائی کے لیے اور اپنی زندگی بنانے کے لیے ہو،
اور اس کتاب کے ذریعے سے اس کو ڈائریکشن نہ ملتا ہو۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ رمضان کے مہینے کو اللہ نے طے فرمایا، منتخب فرمایا قرآن کریم کو نازل کرنے کے لیے، لوگوں کی ہدایت کے لیے، اور اس کو کھلی ہوئی دلیلیں بنایا ہے، ایویڈنسز اور پروف بنا کر دیا ہے، جو ہدایت دینے کے لیے کھلی گائیڈ لائنز ہیں، اور حق اور باطل میں فرق کرنے والی کتاب ہے، حق اور باطل میں تمیز کرنے والی کتاب ہے۔ یہ کیا صحیح راستہ ہے، کیا غلط راستہ ہے، کیا حق ہے، کیا باطل ہے، اس کو سمجھنے کے لیے قرآن پاک ایک فیصل کتاب کی حیثیت رکھتی ہے۔ اِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ، یہ فیصلہ کن کتاب ہے جو کھیل اور تماشا اور مذاق کی بات نہیں ہے۔ اللہ نے ڈانٹا ہے ان لوگوں کو جو قرآن کریم کی آیات کو تماشا اور مذاق بنا کر اڑاتے ہیں۔ اتخذوا آیات اللہ ہزوا، جو لوگ اللہ کی کتاب کو، اللہ کی آیتوں کو مذاق بناتے ہیں، اس کا ٹھٹا اڑاتے ہیں، اللہ ان کو دھمکی دیتا ہے، وارننگ دیتا ہے کہ تم جس چیز سے مقابلہ کر رہے ہو اس سے مقابلہ کرنے کی طاقت تمہارے پاس نہیں ہے۔ تو یاد رکھیے، آج پوری دنیا میں مسلمانوں کے جو حالات ہیں، جو مسائل ہیں، اس سے نکلنے کا ایک ہی راستہ ہے، قرآن پاک کو مضبوطی سے پکڑ کر اس کی صحیح ترجمانی کرنا، قرآن پاک کی صحیح وضاحت کرنا، قرآن پاک کے ذریعے سے آج بھی دنیا میں وہی انقلاب پیدا کرنا جو رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پیدا فرمایا تھا۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم۔ اللہ نے جو قراءت، پڑھنے، قرآن پاک کو زبان سے ادا کرنے کا پیغام دیا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلا اس کے ساتھ مقصد کو بھی جوڑ کر بتا دیا تھا کہ تم کائنات کے پورے نظام کو ایک اللہ سے وابستہ کر دینا، کائنات کے ذرے ذرے سے لے کر کائنات کی سب سے بڑی مخلوق کو بھی ایک اللہ سے وابستہ کر کے اسٹڈی کرنا، خالق، کریٹر، پیدا کرنے والا، اس سے رشتہ جوڑ کر پوری کائنات پر کا مشاہدہ کرنا، پوری کائنات پر نظر ڈالنا۔ تو حفاظ کرام اور علماء کرام، جو بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ ہم علماء یا حافظوں کی ذمہ داری قرآن پاک کو حفظ کر کے اللہ کی حفظ کی بات کے حصے داری کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ ہم قرآن کے ترجمان بنیں، قرآن پاک کے صحیح اللہ کے بندوں کے سامنے وضاحت کرنے والے بنیں۔ اس کی مثال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واکنگ قرآن تھے، جیسا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، کان خلقہ القرآن، قرآن پاک کو اپنی زندگی میں اتار لینا۔ قرآن پاک جو ہمارے ذہن میں محفوظ ہوا ہے، ہماری زندگی کے ہر چیپٹر میں اتر کر آ جائے، قرآن کا ریفلیکشن ہماری ایجوکیشن کے اندر بھی ہو، ہماری سوسائٹی کے اندر بھی ہو، ہمارے ڈیلنگز کے اندر بھی ہو، ہمارے پولیٹکس کے اندر بھی ہو، ہماری زندگی کے ہر شعبے میں قرآن کا عکس نظر آئے، قرآن کی ترجمانی ہوتی ہو۔ قرآن پاک نے جو گائیڈ لائنز دی ہے، جو گائیڈنس دی ہے، ہم اس کو اپنی زندگی میں ایسا اپنائیں کہ ہم قرآن کی تصویر کو لوگوں کے سامنے پیش کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں جو سماج تیار کیا تھا، وہ قرآن پاک کی ترجمانی کرتا تھا، قرآن پاک کی اللہ کی ہدایت کی صحیح وضاحت کرتا تھا۔ لہٰذا ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم قرآن پاک کی اس ترجمانی کو عملی شکل میں لوگوں کے سامنے پیش کریں، اور جو حفاظ کرام، علماء کرام تشریف فرما ہیں، وہ قرآن پاک کو صرف زبان و ذہن کا حصہ بنا کر خاموش نہ ہو جائیں، بلکہ زندگی کے ہر قدم سے قرآن کی تبلیغ کا عمل ہوتا ہو، قرآن کی توضیح کا عمل ہوتا ہو، قرآن کے پیغام کو پہنچانے کا عمل ہوتا ہو۔ اسی کے ذریعے سے ہم دوبارہ سے اسی سفر کو پلٹا سکتے ہیں جس سفر کو اسلام کے عروج کے ذریعے سے جانا جاتا ہے، ورنہ آگے تک
ہم کنارے کر دیے جائیں گے، ہماری حصے داری دنیا کے سامنے نہیں آ پائے گی اگر ہم نے قرآن کو مشعل راہ بنا کر آگے کا سفر طے کرنے کا ارادہ نہیں کیا۔ اللہ رب العزت اس مجلس کو قبول فرمائے، اور جو حاضرین یہاں پر موجود ہیں ان سب کی خدمات اور کاوشوں کو قبول فرمائے۔ علماء کرام دین کی خدمت میں جو مصروف ہیں، حفاظ کرام جس عظیم تمغے کو حاصل کیے ہوئے ہیں، اللہ رب العزت اس کا حق ادا کرنے والا اپنی زندگی میں بنائے، اور دین کی باد بہاری پھر سے اس ملک میں ہی نہیں پورے عالم میں پھیلے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔